لبت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان شان ایزول بیت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ذکر ہو کہ ہم دوسنا خلوق سرور کائنات فخر موجودات زینت بسم کائنات و حسن کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں عطیات و اسلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان من محتشم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، تفقہ فی الدین عطا فرمائے، رب ذوالجلال میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام، اس ماہ مقدس کے اندر ایک خاص قربانی کا سلسلہ اور نسبت ہے اس ماہ مقدس کے ساتھ۔ نواز رسول جگر گوشہ بطول جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ظلم جبر کے خلاف یوں سینہ تام کی کھڑے ہوئے کہ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نانا جان نانا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ بھی چھوڑ دیا، پھر مکہ سے پھر کربلا کی طرف آپ روانہ ہوئے اور دین اسلام کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے رفقا بھانجی بھتیجی اپنے بیٹوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کی آپ نے، بلکہ دین اسلام کی عزت کے لیے اور دین اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سب کچھ تن من جان قربان کر دیا۔ واقعی کربلا آپ بھی سنتے ہیں اور علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، وجہ کیا تھی اور سبب کیا تھا، یزید کیسا انسان تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم چند باتیں کریں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ساری توجہ گفتگو کی طرف رکھیں گے اور گفتگو کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے کہ جو لوگ آج پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے حکومت کی خاطر شاہی تخت کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ
تاریخ اور اس پہ علماء کرام کا کلام اور فقہا کی جو رائے ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے جو کتب کے اندر جو باتیں تحریر کی ہیں انشاءاللہ وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کیسا انسان تھا، امیر بن گیا تھا۔ صحابی رسول جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وصال بکمال اور انتقال کے بعد آپ کا نخلف بیٹا یزید تخت نشین ہوا تھا، اس پہ کون کون راضی تھا اور کس نے اس کی بیعت کی تھی یا کس نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور کس نے اس کا انکار کیا تھا، انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے اس پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی پس پش ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بندہ خلاف شرع کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے، یعنی نافرمانی کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 60 ہجری کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ میں انتقال ہوتا ہے 60 ہجری کو۔ اس کے بعد یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد یزید نے کیا کردار جو ہے وہ ادا کیا، انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں انشاءاللہ اس چیز کو بیان کروں گا۔ اب مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے یزید، سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو؟ مسلمانوں کے امیر کون مقرر ہوئے؟ یزید۔ اب یزید کا فسق و فجور کیا ہے انشاءاللہ اس چیز کو بھی بیان کروں گا۔ اس سے پہلے فقہا کیا فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ جو ہے وہ کفر کرے یا شریعت کو تبدیل کرے یا نئے کام کرے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کو یار لوگ آڑ بنا کر جو ہے وہ یزید کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا امیر کفر بھی کرے تب بھی تم اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اس کفر سے کیا مراد ہے انشاءاللہ شارحین اور بالخصوص مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو کلام کیا انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا کہ قارا علیہ کفر او لتغییر للشرع او بدعۃ خرج عن حکم الولایۃ سقط طاعته وواجب علی المسلمین قیام علیہ۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، اگر وہ کفر کرے یا شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کتنی باتیں ہوگی؟ سب سے پہلے کفر کرے یا شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، احکام شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، شریعت کا باغی بن جائے اور حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، یا او یا بدعت والے کام کرے، نئے کام کرے، شریعت نے جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ کام کرے یا شریعت نے جس سے روکا ہے وہ کام کرے، خارج عن الحکم الولایتی، وہ مسلمانوں کا امیر نہیں رہتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ مسلمانوں کا بادشاہ نہیں رہتا، اور جس کی سلطنت کے اندر، جس کے آئین کے اندر، جس کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے والے کفر کرے اور تغییر للشریعہ شرعی، یہ شریعت کے نظام کو چیلنج کرے یا شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، یا بدعات والے کام کرے، خارج عن الحکم الولایتی، وہ مسلمانوں کے حکمران نہیں رہتے، وہ مسلمانوں کا امیر نہیں رہتا، وہ مسلمانوں کا بادشاہ نہیں رہتا، اور سقط عنہ سقط طاعتہ، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا، یہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب رعایا کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح کا نظام چلائے وہ چلا سکتے ہیں۔ جو حاکم
جو امیر جو بادشاہ شریعت کا مخالف بن جائے اور بدعات والے کام کرے غلط رسومات قائم کرے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ مسلمانوں پر 3 چیزیں واجب ہو جاتی ہے جو رعایا ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ سارے مسلمان کھڑے ہو جائے اور اس کے خلاف علم کو بلند کرے اور بغاوت کا اعلان کرے اور اس کی حکومت کو چیلنج کر دے. یہ مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کے بعد اس کی اطاعت بھی نہ کرے اور اپنے میں سے جو صاحب حیثیت ہو صاحب استطاعت ہو صاحب صلاحیت ہو ایسے مسلمان کا چناؤ کرے اور اس کو اپنا امیر بنا دے. اب یہ 3 چیزیں جو ہماری فقہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کفر کرے اس کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے اور اسی طرح اگر شریعت کو وہ چیلنج کرے شریعت کے نظام کے اندر وہ دھرم بھرم کرے ایسے امیر کی جو ہے اطاعت بھی واجب نہیں ہے اور وہ حکومت سے بھی خارج ہو جاتا ہے. ایسے امیر کی جو ہے وہ اطاعت بھی نہیں کی جاتی. مسلمانوں پہ واجب ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے اور اس کے بعد اپنے میں سے کسی امیر کا انتخاب کرے. اور یہ جو عبارت میں نے ابھی پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی آخر پہ میں جا کے وضاحت کروں گا. اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا آپ فرمان سنے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلقت امتی علی یدی خدمت من قریش. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں میں ہوگی. قریش کے جو لوگ ہوں گے امیر بنیں گے حاکم بنیں گے کوئی وزیر بنے گا کوئی مشیر بنے گا ان کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا راوی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں وہ قریش کے لوگ کون سے ہیں. عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ ملک شام کے اندر گیا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ امت کو ہلاک کریں گے وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ملک شام کے اندر تھے. ملک شام کے اندر یزید کی حکومت تھی اور حضرت عمر بن یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وہاں پر میں نے ملک شام کے اندر میں نے وہ لوگ دیکھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ میری امت کو ہلاک کریں گے. اس کے بعد حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو اس امت کی ہلاکت کا سبب بنے گا من اولہم یزید بن معاویہ ما یستحق علیہ. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس امت کی ہلاکت کا جو سبب بنے گا وہ قریشی چند لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک بنی امیہ کا بندہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تعوذوا باللہ. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اے لوگوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو 70 سال کی حکومت سے 70 سال کی ابتدا سے. اور حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے اس حدیث کو سننے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری کی حکومت سے بچا لینا اور اس کی امارت سبیان سے بھی بچا لینا. جب ان سے پوچھا گیا امارت سبیان سے کیا مراد ہے تو کہتے کہ امارت سبیان سے مراد یزید کی حکومت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے 60 ہجری کو. 60 ہجری کے بعد یزید تخت نشین ہو رہا ہے. 30 سال پہلے نبی علیہ السلام خبر دے رہے تھے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی اور 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کہ 60 سال کی ابتدا کے اندر یعنی جب یزید کی حکومت کی ابتدا ہو جائے گی اس سے پناہ مانگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زندگی کے اندر یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے. 60 ہجری سے پہلے
حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ پڑھے شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، دیگر فقہا کو آپ پڑھے، محققین کو پڑھے، 60 ہجری سے مراد یزید کی تخت نشینی ہونی تھی، یزید کی بادشاہت تھی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یزید کے متعلق جو حدیثیں بیان کی ہیں، اس کے اندر مسند ابو یعلا کے اندر، اس کے علاوہ کتب عامہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال امتی قائما بالقسط حتى يكون اول من يصمد رجل من بني امیہ يقال له یزید۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ہمیشہ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، ہر طرف سے عدل ہوگا، انصاف ہوگا، حقوق اللہ کی پاسداری ہوگی، حدود اللہ کی پاسداری ہوگی، لوگوں کی عزتیں بچی رہیں گی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی یکون اول من یصمد رجل من بنی امیہ یقال له یزید، میرے امت کو توڑے گا ایک بندہ، قبیلہ بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یعنی میری امت ہدایت پر رہے گی، میری امت کا عدل و انصاف ہوگا، میری امت کو توڑنے کے لیے بنی امیہ کا ایک انسان آئے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ اور دوسری حدیث ہے عن ابی ذر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے جو بندہ تبدیل کرے گا، سنت کو چینج کرے گا، اس کے اندر تبدیلی لے آئے گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یزید ہوگا۔ کون ہوگا؟ اب دیکھیں جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واقعہ کربلا سے پہلے یزید ٹھیک تھا، اس سے پہلے کی زندگی کے اندر اس پہ لانتان نہیں کرنی چاہیے، بعد میں یزید جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں ابھی جو ہے وہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے نبی علیہ السلام جو ہے وہ خبر ارشاد فرما رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ یزید کیسا تھا، یزید کا کردار کیسا تھا، یزید کی بدبختی کا اعلان نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ علامہ باقری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، مورخ ہے، سب سے پہلی تاریخ لکھنے والے حضرت علامہ باقری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت متعدد طرق کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت حنظلہ عبداللہ بن حنظلہ حدیث کے راوی ہے اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرى بالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس وقت یزید پر خروج کیا، یعنی جب یزید نے وہ اپنی حکومت کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور اس وقت یزید کے معاملات لوگوں کے سامنے نہیں تھے کہ یزید کیسا انسان ہے۔ جب تخت نشین ہو گیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا، بعد میں اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ یہ جنگ کے اندر فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، ان کو غسل اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے دیا تھا۔ اب یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج نہیں کیا تھا، واللہ ما اخرجنا علی یزید حتی خفنا، جب ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ اگر ہم نے یزید کی بیعت کر لی اور اس پہ ہم نے استقامت اختیار کی اور یزید کو اپنا امیر بنا لیا، ان نرى بالحجارة من السماء، اب یزید کا جو کردار ہے، یزید کو جو معاملات ہیں، اگر ہم نے اس کی بیعت کرنے پر جو ہے وہ راضی ہو گئے اور استقامت اختیار کی، خوشی بخوشی اس کو اپنا امیر بنا لیا، کہتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ اب یزید بھی جس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اس کی رعایا بھی اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔
اور یزید کا کردار کیا تھا؟ کہتے ہیں ینکحوا امہات اولادکم، اپنی سدیری ماں کے ساتھ یزید نکاح کرنے پر راضی تھا، اپنی بنات بیٹیوں پر واخوات اپنی بہنوں کے ساتھ یزید نے یہ فتویٰ دیا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ سدیری ماں کے ساتھ یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ اور جو لوگ آج یزید کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، کس منہ سے سمجھتے ہیں؟ یہ یزید کا کردار تھا۔ اب یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ چکے تھے۔ یزید کا دور حکومت دیکھے، فقط واقع کربلا ظلم نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی یزید کا جو کردار تھا، پہلے سال کے اندر حضرت امام حسین کو شہید کیا، اب دوسرے سال کے اندر مدینہ شریف کے اندر اس نے چڑھائی کی تھی، یعنی جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی بعد میں اس نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ مسلم بن عقبہ کے ہاتھوں کہ مدینہ کے جتنے لوگ بھی ہیں میری بیعت کریں۔ جب وہاں پہ پہنچے لوگوں نے انکار کر دیا، ہم یزید جیسے شرابی زانی سالم جابر کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر اس یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تھا مدینہ شریف کی طرف کہ اگر وہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اور مسلم بن عقبہ کو جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو کہا تھا کہ جب تم فتح کر لو 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے مباح ہے، یعنی تم خون ریزی بھی کر سکتے ہو اور مدینہ شریف کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم زنا بھی کر سکتے ہو، یہ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، حکومت میری ہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ان کی عزت کو پامال کر سکتے ہو۔ جب اس کی حکومت اور مسلم بن عقبہ اپنا لشکر لے کر آتا ہے، مدینے کے لوگوں نے انکار کیا تھا، پھر جب مقابلہ ہوا وہ مقابلے کے اندر شکست کھائی مدینہ شریف کے لوگ، پھر انہوں نے خندق کھودی تھی، اس کے اندر محصور ہو گئے تھے، پھر 3 دن تک مدینہ شریف کے اندر انہوں نے لوگوں کی استحباب کی تھی۔ 3000 صحابہ کو شہید کیا گیا، 1000 حافظ قرآن عالم دین فقیہ تابعین تھے، اور اس کے اندر مسجد نبوی کے دروازے بند کیے گئے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ اس کے بعد پھر مکہ شریف پہ حملہ کیا گیا، مکہ شریف کو جلایا گیا، مکہ شریف کے خلاف کو جلایا گیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کیا گیا، ظلم و تشدد کا شکار کیا گیا۔ یہ 3 سال کے اندر یزید کا یہ کردار رہا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ یزید کا یہ کردار ہے، اور کچھ لوگ یزید کی جو ہے وہ بیعت کر چکے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اب چونکہ نبی علیہ السلام کی گود میں کھیلنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری حدیثیں جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا وقت کا امیر اور بادشاہ اگر ظالم بن جائے، جابر بن جائے، کیا اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کیا اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ جب دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، دین کے پرچم کو سم نگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس وقت رعایا کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنی چاہیے؟ ان کے نعرے لگانے چاہیے؟ فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے؟ ان کو سپورٹ اور ووٹ دینا چاہیے؟ کیا ان کی بیعت کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کی، اور یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنا 72 تن قربان کروا دیا، اپنے رفقا کی لاشیں اٹھیں، اپنے جوان علی اکبر کی اپنی جگر سے خود بچی کو نکالا، مگر یزید کی بیعت نہ کی۔ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انہ تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطانہم شدائد لا ينجو منها الا رجل عرق دین اللہ فجاہد علی
بلسانه ويده وقلبه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو آخری وقت کے اندر تکلیفیں پہنچے گی، مصیبتیں پہنچے گی، اور من سلطان شدائد، وہ تکلیف دینے والا، وہ دل دکھانے والا، لوگوں کو عزتوں کو بےمار کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، ان کے وقت کا ظالم جابر حکمران ہوگا. تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ لا ينجو منہا، اب نجات کون پائے گا؟ نجات کس کو ملے گی؟ بس ایک جملہ حضرت امام حسین کے سامنے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا. اس جملے کے پیش نظر حضرت امام حسین نے اپنے سب کچھ قربان کروا دیا کہ نجات کس کو ملے گی؟ جب وقت کا حاکم امیر بادشاہ ظالم ہو جائے، لوگوں کی عزتوں کو بےمار کرے، دین کا غداری بن جائے، پھر نجات کس کو ملے گی؟ فرمایا لا ینجو منہا، نجات اس کو ملے گی الا رجل غارت دین اللہ، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو بچا لے گا، اپنا تن، اپنا من، اپنی جان، اپنا گھر سب کچھ فدا کر کے دین کو بچا لے گا. نجات اس کو ملے گی، عزت اس کو ملے گی جو اپنی کنبے کی، اپنی برادری کی، اپنی جان کی، اپنے رفقا کی، جناب والی جان کی پرواہ نہیں کرے گا. اپنا سب کچھ اپنی ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے شریعت اسلامیہ کے قانون اور ضوابط کا پرچم کو بلند کرنے کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا. اب یہ جملہ تھا حضرت امام حسین کے سامنے. اس کے بعد اب دوسری حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہادی کلمۃ الحق عند سلطان جابر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد اکبر یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا بادشاہ ہو، ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، دین کا غدار ہو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت کا بادشاہ جابر ظالم ہو. اور افضل جہاد یہ ہے رعایا کے اندر جس کی مالی طور پر اور ایٹمی طور پہ جو پاورفل بھی نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی ظالم بادشاہ کو منہ کے اوپر کلمہ حق کہہ دے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی کلمہ حق ہے. ارباب ذی قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے یہ ساری حدیثیں تھیں کہ اگر میں آج چپ کر گیا، اگر آج میں نے یزید کی بیعت کر لی، قیامت تک میری نانے کی امت کا سر شرم سے جھک جائے گا. اور ظالم کے خلاف کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ قلت اور کثرت کو دیکھے بغیر میری نانے کی امت ایک مثال قائم کرے گی تو ان کے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہوگا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ درس دیا ہے امت کو کہ مٹ جانا، کٹ جانا، مگر کسی حاکم، کسی ظالم حاکم کی حمایت نہ کرنا، اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہ دینا. یہ تھا مشن حسین. یہ بنیادی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، کوئی بینک اور بیلنس کا یا چھوڑے اور گھوڑے کا کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ شریعت اسلامیہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سارا کردار ادا کیا. انشاءاللہ اسی جملے سے اور اسی تقریر کو آگے لے کر 9 اگست 10 محرم کو اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. انشاءاللہ اسی جامع مسجد مزار مدینہ کے اندر بعد نماز عشاء پروگرام ہوگا. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جس حسین ابن علی نے ہماری عزتوں کو بچانے کے لیے، دین اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو آپ بھی اپنی دن کے 4 یا 3 گھنٹے قربان کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے. سال کے بعد 10 محرم آتا ہے، ہم لوگوں کو بھی بلائیں اور لنگر شریف کو بھی اہتمام کریں، باہر سے دوست بھی آ جائیں.
اگر آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کے اندر نہ آئے تو ایک افسوس والی بات ہے. ہمیں بھی پھر افسوس لگتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اگر دن رات 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ہماری دعوت پہ کون کون آتا ہے اور کون کون نہیں آتا. کیا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئیں گے انشاءاللہ. اسی تقریر کا حصہ جو ہے کہ حضرت امام حسین نے جب کربلا کی سرزمین پہ آئے اور پھر کس طرح حضرت امام حسین نے بھوکے پیاسے رہ کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا, اور پھر جب مدینہ شریف کے حالات کچھ ایسے بن گئے, اب حضرت امام حسین نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میں یہاں پہ رہ جاتا ہوں تو خون ریزی ہوگی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف, مکہ سے کربلا کی طرف آپ نے ہجرت کس طرح کی انشاءاللہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.